آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی. فرام دا گریو خوشبو، قبر سے خوشبو آنے لگی. ایک مرتبہ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا. anybody saw in his dream and asked that why your grave like a musk؟ آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اللہ اللہ. وہ فرماتے ہیں تلک رائحۃ التلاوۃ والظما، کہتے ہیں یہ تلاوت اور روزے کی برکت ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت دے دی. مزہ آئے جب ہم تلاوت کریں نا تو لطف اٹھائیں اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور پھر روزہ رکھتے ہیں. تو روزے میں بھی یاد رکھیے، ایک تو ہے بھوک پیاس سے بچنا، بالکل بچنا ہے، کھانا نہیں کھانا، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں 17 18 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر تھوڑا ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا، تو اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں. اللہ کے بندے، روزے رکھ کر ڈرامے فلمیں دیکھنی ہے؟ روزے رکھ کر تمہیں بے حیائی کے کام کرنے؟ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے. روزہ صرف اسٹمک کا روزہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعضاء کو بھی گناہ سے بچانا ہے. تھوڑی ہمت کر لو، انشاءاللہ پھر قبر میں دیکھو یہ روزے کیسے کام آئیں. دیکھو نا، بزرگوں کی قبریں خوشبودار ہو گئی نا. آگے چلیے. سبحان اللہ. وہ خوش نصیب جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے اس مسجد کو آباد کرنے والوں، چلانے والوں، اس کو مینٹین کرنے والوں، اس کو ڈیولپ بنانے والوں کو. سنو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے. If you brighten، مسجد کو روشن کرو، مسجد کو صاف کرو. اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی، مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے، تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا. یہ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں کئی لوگ، معذرت کے ساتھ یو کے میں ایک پرابلم ہے، آج اس پرابلم کو بھی چلے ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم لوگوں کے گھر پہ جائیں، دعوت میں جائیں، بڑا پرفیوم لگا کر، بڑا تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ کے گھر کی کوئی تیاری نہیں. کیا اس جگہ پر آنے کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگانی؟ کوئی اپنے چہرے کو صاف نہیں کرنا؟ کوئی دانت صاف نہیں کرنے؟ کئی لوگوں کے منہ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو قریب سے ملتے ہیں نا، بالکل مشکل ہو جاتا ہے. ارے فرشتے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بو ہوتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے، بیڈ اسمیل، فرشتہ چلا جاتا ہے. ہم اپنے منہ کو کیوں صاف نہیں کرتے؟ یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ یہ ٹھنڈا موسم ہے. میں نے دیکھا یہاں لوگ ہاتھ کم دھوتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کا رواج کم ہے، یا فوراً ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں. یقیناً ٹیشو پیپر سے آپ کے ہاتھ سے چکناٹ تو دور ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ نے صابن کے ساتھ ہاتھ نہیں دھویا تو وہ اسمیل نہیں گئی ہے، وہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں گئی جو آپ نے کھانا کھایا ہے. فوراً کھانا کھایا، ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچا، سیدھا مسجد میں آ گئے. آپ کے ہاتھ سے بھی اسمیل آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے، اور اگر پیاز والی یا کوئی ایسی چیز کھائی تو بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو خدا را اللہ کے گھر کا اکرام کیجیے، ادب کیجیے، مسجد کو خوشبودار رکھو. کیا فرمایا؟ اللہ جنت میں خوشبو عطا کرے گا. تو ماشاءاللہ مسجد میں آئیں تو اپنے بدن پر خوشبو لگا کر آئیں. بلکہ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے اندر ایک اچھا فریگرنس کا، اچھا خوشبو کا انتظام رکھنا چاہیے.